میں نے بتایا کئی لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ساہیوال چلا جا، جامعہ فریدیہ میں منظور تلاش کرنا، شاید وہ کوئی تیرا حل نکال سکے۔ تو پوچھتے پوچھتے میں آپ کے پاس آیا، تو آپ بھی مہربانی کریں، ضمانت دیں، لکھیں اور مجھے مسلمان کر لیں۔ جواب میرے ذہن میں بھی آیا کہ جواب وہی علماء کا جواب تو صحیح تھا کہ کیسے ضمانت دیں، میرے ذہن میں بھی آیا، مگر فوراً یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر میں بھی اسے یہ کہوں کہ ضمانت نہیں دے سکتا تو ہو سکتا ہے یہ ارادہ ہی بدل جائے۔ میں نے کہا بیٹے تجھے ضمانت چاہیے نا؟ کہنے لگا ہاں جی ضمانت۔ کہنے لگا یہ آپ کی ضمانت۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے پکی ضمانت دے دوں تو؟ آپ سے مجھ سے زیادہ پکی ضمانت؟ کہنے لگے جی یہ تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تیری ضمانت وہی ہے جنہوں نے تجھے پانی پلایا تھا، تیری ضمانت وہی ہے جنہوں نے تجھے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا تھا۔ وہ چھٹ مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کو میں نے اپنے تیسرا جلوہ جس کا عزیز بیٹے مولانا ذکر کر رہے تھے کتاب کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ 3 حصے مکمل، اس میں یہ واقعہ میں نے نقل کیا صورتحال کا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بمانا حال ہے، اور محبوب کا حال یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پیچھے کی طرف نہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ محبوب وہ آفتاب نبوت ہے، جب سے یہ آفتاب چڑھا ہے چڑھتا ہی جا رہا ہے، چڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا، کوئی ماں ہی پیدا نہیں ہوئی، لال تو اس نے کیا جاننا تھا جو پیچا لگا کر مصطفیٰ کی گڈی کو نیچے لے آئے، ہے ہی نہیں کوئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر لمحہ پہلے سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ اب قیامت آئے 10-20 کھرب سال کے بعد مصطفیٰ کا وہ حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ 2 باتیں تو تھیں شان کی، شان بمعنی حال کی۔ دوسری بات کہ شان مصطفیٰ کا ذکر تبصرہ تھوڑا سا ہو گیا، اب ضرورت کیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، نبوت کی ضرورت نہیں، براہ راست خدا سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، بندے کہتے ہیں۔ مگر بیٹے یہ یاد رکھیں، میں اور آپ پوری انسانیت نبوت کی محتاج ہے، نبوت کی بہت زیادہ محتاج ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مجھے میرا پتہ ہو یا نہ ہو کام چل جائے گا۔ ایک بچہ یہاں سے کوٹے سے خدا اپنا 6 مہینے کا اغوا ہو گیا اور وہ فرانس چلا گیا ہے، فرانس جا کر وہ جوان ہو گیا، اس کی شادی ہوگی، ہے کوٹے کا، اس کی کاریں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، کام بھی ہے، تجارت بھی ہے، لین دین بھی ہے، بچے بھی ہو گئے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہاں سے ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں، 6 مہینے کا تھا جب کوٹے سے گیا، کیا پتہ ہے؟ کہتا ہے کہ تو کس خاندان کا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے باپ کا نام؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں۔ تیری ماما کا نام، مما کا نام؟ جی پتہ نہیں۔ یہ ساری باتیں پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، ملک کا پتہ نہیں، مگر اس کا کام چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، نوکر ہیں، کوٹھیاں ہیں، کارخانے ہیں، پتہ کسی شے کا نہیں، ماں باپ بہن بھائی خاندان کا پتہ نہیں، مگر کام چل رہا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ کام چل رہا ہے۔ مگر بیٹے کسی کو مصطفیٰ کا پتہ نہ ہو تو کام نہیں چلتا۔ قبر میں سارے سوالوں کا جواب صحیح دے دے، جب پوچھا جائے ماذا تقول فی حق حاضر رجل، اس حسین چہرے والے کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تو کام نہیں چلا۔ پہلے سوالوں کے جواب بھی سارے بے معنی گئے۔ اس نے صحیح جواب دیا تھا میرا رب اللہ ہے، کوئی اس کا معنی نہیں رہ گیا۔ اس نے صحیح جواب دیا تھا میرا دین اسلام ہے، مگر جب اس نے یہ کہا کہ میں مصطفیٰ کو نہیں جانتا تو خدا کا خدا ماننا بھی بیکار ثابت ہوا اور دین کا دین کہنا بھی بیکار ثابت ہوا۔ معلوم ہوا دین مصطفیٰ کے تابع ہے کہ پہلے دونوں باتیں جو ہیں
وہ اس کی ختم ہو گئی، اب اسی پر اسے سزا بھی ہے۔ اگر وہ اس نے نمبر صحیح پر کہہ لیا کہ ہاں یہ میرے دین و ایمان کے آقا ہے، تو اس کے لیے جزا بھی ہے، اجر بھی ہے۔ تو نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات کہہ رہا ہوں، بیٹے میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، میں حادث ہوں، وہ قدیم ہے، میں فانی ہوں، وہ رہنے والا ہے، میں لینے والا ہوں، وہ دینے والا ہے، وہ باقی ہے، میں فانی ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے میرا کوئی ربط تو ہو میرے رب سے، جی چاہتا تھا کہ رب سے میرا ربط تو ہو۔ اب ربط کیسے ہو؟ خالق اور مخلوق کا تو خربوں درجوں کا فرق ہے۔ ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی، ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی، میں محتاج تھا جو میرے بازو سے پکڑے اور بڑے قدس میں مجھے پہنچا دے۔ وہ ذات جو بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ میں مجبور تھا، جن لوگوں کا کام چل جاتا ہوگا کسی کا ہمارا تو کام نہیں چلتا۔ میں چاہتا تھا، پیدا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں پیدائش کے وقت میری کیا حالت ہے۔ چاند موجود ہے، تارے موجود ہیں، سورج موجود ہے، پانی موجود ہے، ہوا موجود ہے، کائنات کی کروڑوں نعمتیں موجود ہیں۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، باپ کے دل میں پیار موجزن ہے، رشتہ دار میرے ماں باپ کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر بچہ ہو گیا۔ مگر جب میں بڑا ہوا میں چاہتا تھا کہ اس خدا کو دیکھوں تو صحیح، جس خدا نے بغیر محنت کے بغیر کام کیے مجھ پر کروڑوں نعمتیں نازل کر دیں، عطا کر دیں، میں اس خدا کو دیکھوں تو صحیح، مگر دیکھ سکتا نہیں۔ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ قدیم ہے، میں حادث ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ باقی ہے، میں فانی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جیٹھ ہاڑ کی دھوپ میں سورج کو نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھیں چدھا جاتی ہیں، بیمار ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ مگر یہ بھی ذہن میں تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں، ہاڑ کی دھوپ میں دیکھوں، سورج گول ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، اس کے 6 کونے ہیں، 2 کونے ہیں، ایک ہے، گول ہے، کیا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ سکتا نہیں۔ مگر جھٹ خیال آ گیا کہ کوٹا کے بازار سے ٹھنڈی اینک لے لوں، کسی دکان سے، اینکوں والی دکان سے ٹھنڈی اینک لے لوں، وہ لگا کر ذرا دیکھوں۔ جو ہی میں نے پرنس بازار سے، روڈ سے اینک خریدی، اینک لگا کر دیکھا، جیٹھ کی دھوپ ہے، ہاڑ کی دھوپ ہے، اس شیشہ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے کہ میں ٹک ٹکی باندھ کر سورج کو جیٹھ ہاڑ کی دھوپ میں 12 بجے دیکھ رہا ہوں۔ 10 منٹ دیکھوں دیکھ سکتا ہوں، 15 منٹ دیکھوں دیکھ سکتا ہوں، گھنٹہ دیکھوں دیکھ سکتا ہوں، 1.5 گھنٹہ دیکھوں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ شیشہ مجھ پر اتنا مہربان ہوا ہے کہ اس نے پوری سورج کی قوت کو، گرمی کو، تمازت کو لیبارٹری کے اندر اپنے اندر لے کر ایسا تحلیل کیا ہے کہ اس گرمی کو ٹھنڈک کی صورت میں بنا کر میری آنکھوں تک پیش کیا ہے۔ یہ سورج، یہ شیشہ میری نظر میں بڑا پیارا لگا، یہ شیشہ بڑا اچھا ہے کہ جس نے سورج دیکھنے کے لیے میرا تعاون کر دیا ہے۔ اب میرے ذہن میں، چونکہ ذہن تو تھا ہی گھومنے والا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اگر میں کوئٹہ کے شیشے سے، ٹھنڈے شیشے سے سورج کی گرمی کو اور سورج کی حالت کو دیکھ سکتا ہوں تو منظور تلاش کر، اپنی زندگی بھر تلاش کر کائنات کے کسی شہر میں تو ایسا شیشہ مل جائے گا جس شیشہ کے لگانے سے تجھے خدا بھی نظر آ جائے۔ اگر اس شیشے سے تو سورج کو دیکھ سکتا ہے تو کوئی شیشہ ہوگا۔ بس مجھے تھا ٹھرک، مجھے تھا جنون، مجھے تھا ذوق۔ اب اس ذوق کے تحت میں نے ایشیا کو چھان ڈالا، شہر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھا، انڈیا کے شہروں کو دیکھا، یورپ کے کئی شہروں میں، ملکوں میں گیا ہوں، وہاں بھی دیکھا۔ ایسے عظیم محل دیکھے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، فرانس، جرمن، اٹلی، سارے کسی بڑے شہر سے یہ شیشہ مجھے دیکھنے، خدا دیکھنے والا نہ مل سکا۔
کہ جسے لگاؤں اور خدا نظر آ جائے، مگر چونکہ استقامت تھی، ٹھوس پن تھا کہ ٹھیک ہے تلاش کرتے رہو، 100 سال تلاش کرو مر جاؤ گے کوئی بات نہیں، تلاش تو کرو، 150 سال تلاش کرو مر جاؤ گے، مرنا تو ہے ہی، تلاش کرو۔ مقدر میرا اچھا تھا، نصیب آپ کا اور میرا اچھا تھا، بڑے بڑے محلات سے، آسمان سے باتیں کرنے والے محلات میں سے وہ شیشہ نہ ملا۔ میرے مقدر نے یاوری کی، میری حالت پر میرے رب کو رحم آ گیا، میری حالت پر میرے اللہ کو رحم آیا، وہ شیشہ مجھے مدینہ کی گلیوں سے مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ بابا جی سے وہ شیشہ مدینہ کی گلیوں سے ملا، جو فرانس، اٹلی، جاپان، جرمن سے نہ مل سکا وہ حلیمہ سعدیہ کی چگی سے ملا، جو یورپ کے بڑے بڑے شہروں سے نہ مل سکا وہ اما آمنہ کی چونپڑی سے ملا۔ اب میں نے اللہ کا شکر کیا کہ شیشہ مل گیا ہے۔ اب میں بڑا خوش ہوا کہ شیشے کو آنکھوں پر لگاؤں تاکہ خالق کو دیکھوں۔ ابھی میں نے وہ مقدس شیشہ آنکھوں پر لگایا نہیں، خود شیشہ بول اٹھا، اس نے کہا من رانی فقد رأى الحق، لگانے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیا حق، دیکھ لیا۔ لگانا تو دور کی بات ہے، لگانا تو دور کی بات ہے، آنکھوں پر لگانا نہیں ہے۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حق دیکھ لیا ہے۔ اب یہ آپ کی عقیدت ہے، میری عقیدت ہے۔ بات یہ کر رہا تھا بیٹے، بات یہ کر رہا تھا، میری محتاجی تھی، ضرورت تھی، تیسری میری ایک اور ضرورت تھی، نبوت کے لیے میں محتاج تھا۔ میرا دین برزخ اور خلق ہی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کا جہان برزخ ہے۔ میرا دین اسلام مجھے خلق میں بھی کام دیتا ہے اور برزخ میں مرنے کے بعد بھی میرے دین کے کام ہے، سوالات کے جواب ہیں، کیونکہ دونوں جہانوں سے میرا دین وابستہ ہے، خلق سے بھی وابستہ ہے، برزخ سے بھی وابستہ ہے۔ مجھے ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جس کی ایک آنکھ خلق کو دیکھتی ہو اور دوسری برزخ کو دیکھتی ہو، کیونکہ میں نے اپنا رہنما ماننا ہے، اپنا ہیرو کا قرار دینا ہے، انہیں اپنا رہنما قرار دینا ہے۔ ضرورت تھی ایسی ذات کی جو خلق پر بھی گرفت رکھے اور برزخ پر بھی گرفت رکھے، اور وہ ذات جو یک وقت خلق کو دیکھتی ہے، برزخ کو دیکھتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا یہ جذبات محبت میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، دلیل ہے، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، 2 قبروں سے گزرے ہیں اور دونوں قبروں سے سواری پر اتر گئے، فرمایا شاخ منگاؤ، ایک ہری شاخ منگائی، اسے چیر دیا، چیر کر دونوں قبروں پر محبوب نے ہری شاخوں کو گاڑ دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اترے ہیں، قبروں پر شاخیں گاڑ رہے ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا، نگاہ نبوت نے دیکھا، یہ قبریں کتنی گہری تھی مجھے پتا نہیں، چل رہے ہیں خلق میں، چل رہے ہیں خلق میں، دیکھ رہے ہیں برزخ کو۔ فرماتے ہیں قبروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کانا یعذبان فی قبورہما، اپنی قبروں میں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب یہ سوال تھا، صحابہ مطمئن ہو گئے کہ حضور نے دیکھا ہے، معلوم ہوا خلق میں چل رہے ہیں، برزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ جو خلق میں چلتا ہوا برزخ کو دیکھ لیتا ہے تو یہ بات کیوں ذہن میں نہیں آتی کہ وہ برزخ میں بیٹھا ہوا بھی خلق کو دیکھ رہا ہے؟ یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ اس بات کے سارے قائل ہیں، اس بات کو سبھی مانتے ہیں، اور اس حدیث پاک کا کوئی انکار کر کے دکھایا ماں کا لال، بخاری پر ہاتھ اٹھائے ذرا، کانا جو زبان فی قبورہما، قبروں میں عذاب دیے جا رہے تھے، یہ نگاہ نبوت ہے۔ میں نے نگاہ نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے، یاد آ گئی، یہاں تو نہیں آئی وہ نہیں، نگاہ نبوت کتاب کا نام ہے نگاہ نبوت ہے؟ اچھا، اگر ہے تو
بہرحال پڑھنے والی شے ہے نگاہ نبوت، محبوب کی نگاہ خلق میں. اور پھر یہی نہیں، معراج کی رات جا رہے ہیں، معراج کی شب جا رہے ہیں، اور بڑی تفصیلی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میں ایک قوم سے گزرا، ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے، ایک اندر ڈبکیاں لے رہا ہے، اور وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی جو باہر کھڑا ہے پتھر مار کر اسے پیچھے کر دیتا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سود خار بنتا ہے جسے عذاب ہو رہا ہے. اب کوئی بتائے کہ یہ محبوب جب گئے ہیں تو راستہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ یہ برزخ کا واقعہ ہے. چل خلق میں رہے ہیں، دیکھ برزخ کو رہے ہیں. ایک اور قوم پر گزر ہوا جو پتھروں سے جن کا سر کچلا جا رہا تھا. فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، طاقت ہے، صحت ہے، ہمت ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک اور قوم پر گزر ہوا، وہاں یہ ہے کہ ہانڈیاں پکی ہوئی ہیں، خوبصورت ہانڈی بھی پکی ہوئی ہے اور بدبودار بھی ہانڈی ہے، مگر وہ لوگ جو کھا رہے ہیں وہ گندی اور بدبودار سالن کو کھا رہے ہیں، اور پاک صاف ہنڈیا جو ہے اس سے وہ سالن نہیں نکالتے. یہ ایک عجیب معاملہ تھا. جبریل یہ کون ہیں جو گندے سالن کو ترجیح دے رہے ہیں اور اچھا سالن چھوڑ رہے ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ ہیں جن کی بیویاں تھیں پھر زنا کرتے تھے، یہ وہ خواتین ہیں جن کے شوہر تھے پھر زانیاں تھیں. بیوی حق حلال کی بیوی اس کے پاس ہے پھر وہ گند کی طرف جاتا ہے، شوہر حلال اس پر ہے پھر وہ چک مارتی ہے گند کی طرف جاتی ہے. یہ سارے واقعات. اور اسی قوم سے ایک اور قوم سے بھی گزر ہوا ہے. وہ قوم کون تھی؟ وہ میری قوم تھی، وہ خطیبوں کی قوم تھی، وہ اماموں کی قوم تھی، وہ واعظین کی قوم تھی، وہ تبلیغ کرنے والوں کا گروہ تھا جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. یا رسول اللہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے سچ بولو خود نہیں بولتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے حلال کھاؤ خود نہیں کھاتے تھے. اب یہ مانا میں نے تو اپنی برادری کا ذکر کیا ہے، مگر یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف میں اور سٹیج والے اس میں، آپ اس میں شامل ہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں. آپ کسی سے اپنے بیٹے سے کہ نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے، بیوی سے کہتے نیکی کر خود نہیں کرتے، بیٹی سے کہتے اچھا کام کر خود نہیں کرتے. جو بھی اس کیٹیگری